الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین واجعلنا فی زمرت الحسین وجعلنا تحت لواء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین واللعنة على اعدائهم اجمعین۔ قال مولانا الصادق علیہ الصلاة والسلام فی زیارت اربعین وقد توازر علیہ من غرتهم الدنیا۔ صدق مولانا الصادق علیہ السلام۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ ایام اعزا کی تمام مجالس، ابتدائی زندگی سے اس مجلس اعزا تک تمام نیک عبادتیں، ان عبادت اور ان مجلسوں کے صدقے خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی نجات، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، زوار امام حسین علیہ السلام کی سلامتی اور ان کی زیارتوں کی قبولیت کے لیے، ان کے سفر کے بے خطر ہونے کے لیے، دشمنان عزاداران امام حسین علیہ السلام کی نیست و نابودی کے لیے، کائنات کے تمام ظلم کا خاتمہ، وارث حسین کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھتے محمد و زیارت اربعین میں چھٹے امام نے وجہ بیان فرمائی کہ جب لوگوں کو معلوم تھا کہ جس کے خلاف ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ نبی کا نواسا ہے، زہرا کا لال ہے، اور ان کی زندگی میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی خطا، کوئی تقصیر لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، بڑا احترام کرتے تھے نبی کریم کی۔ ان کی عظمتوں میں کئی روایتوں کو سن چکے تھے، اس کے باوجود بھی قتل امام حسین پر جو اتنی بڑی تعداد آ گئی، جو کم از کم 30,000 بتائی گئی ہے، تو 30,000 لوگ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد، ایک مرتبہ ہوتا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں سے میجورٹی کوفے والوں کی تھی۔ کوفے والوں نے امیر المومنین کی 4 سالہ حکومت دیکھ رکھی ہے۔ کہتے ہیں کوفے والوں کے زندگیوں میں یا تو امام علیہ السلام کے خطبے سنتے تھے، یا تو خواتین باہر سے آتی تو کہتے تھے کہ زینب نے کلاس میں کیا کہا آج، یا تو جناب زینب کے معارف پہنچتے تھے، یا تو امیر المومنین کے معارف۔ ابھی آپ کو باواسطہ ہمارے ذریعے سے، منبر پہ آنے والوں کے ذریعے سے مولا امیر المومنین کی روایتیں پتہ چل رہی ہیں۔ کوفے والوں نے خطبہ سے نہیں سنا تھا، خود منبر پر علی ہوتے تھے، نیچے کوفے والے ہوتے تھے۔ یہی جو نیچے کوفے والے امیر المومنین کے خطبے اور ان کے امام کے نصیحتوں کو سنا کرتے تھے، ان میں سے بڑی تعداد تلوار لے کے امام حسین کے خلاف آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ دنیا کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ وَتَوَازَرَ عَلَيْهِ، وہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے امام حسین کے قتل کے لیے، من غرتہم الدنیا، جنہوں نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا تھا۔ کل ہم نے عرض کیا، جو لوگ تاثیر گزار تھے، جن کا یزیدی لشکر میں آنا یزیدی لشکر کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، ابن زیاد ایک بندے کو 30,000 دینار رشوت پہنچایا تھا۔ 30,000 دینار کے سامنے لوگوں کا ایمان پگھل گیا اور امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو جو لوگ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہیں،
اس کے باوجود بھی جو آئے ہیں ان کو ہم جاہل کہیں گے؟ یہ جاہل لوگ تھے؟ بالکل نہیں۔ تو آگے زیارت میں امام نے فرمایا یہ جاہل نہیں تھے، ان کے اندر جہالت تھی۔ اگلا جملہ جو امام نے فرمایا زیارت اربعین میں، آگے کے جملات میں، وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ دو طرح کے لوگ امام حسین کے خلاف آئے تھے، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو جہالت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ گمراہ اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ گمراہ وہ بندہ جسے پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، جہالت وہ بندہ جو جانتے ہوئے بھی اپنے معلومات پر پردہ ڈال کے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں جنوب ہندوستان میں، گزشتہ سال ایک بہت بڑا مسئلہ چلا وہاں پر کہ مسلمان بچیوں کو ایگزام ہال میں اور کالج میں ان کو سر ڈھانپنا نہیں چاہیے۔ جیسے ساری بچیاں سر کھلا رکھ کے آ رہی ہیں تو ان کو بھی سر کھلا رکھ کے آنا ہے۔ بہت بڑے پروٹیسٹ چلے، بہت اعتراضات ہوئے، تو وہاں کے لوکل منسٹر حضرات کہتے تھے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو صرف سر سے تو دوپٹہ نکالنے کی علم افضل ہے یا پردہ افضل ہے؟ اگر آپ حجاب کر کے پڑھائی چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دو۔ تو اس وقت ہم نے ایک جملہ کہا تھا، ہم نے کہا تھا وہاں پر کہ جناب آپ کا کہنا صحیح ہے، علم بھی ضروری ہے، پردہ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا علم جہل سے بچنے کے لیے، پردہ جہالت سے بچنے کے لیے۔ ہم کو علم بھی چاہیے تاکہ جہل سے بچیں، پردہ بھی چاہیے تاکہ جہالت سے بچیں۔ تو جہالت بہت بڑی بیماری ہے، جو چیز انسان کو، تو عزیزان محترم، اب اگر کوئی بندہ، امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانیوں کا مقصد لوگوں کو گمراہی اور جہالت سے باہر کرنا ہے، جہالت اور گمراہی سے باہر کرنا ہے۔ تو اب یہ دوسرے لوگوں کے مسئلہ الگ ہے، خود ہمارے لیے کیا ہم مقصد امام حسین پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں سے جہالت کو دور کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے میں جہالت نہیں ہے؟ اگر مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے بھی ہمارے اندر جہالت ہے، لیکن جہالت کا معنی کیا ہوا؟ ایک چیز نہیں معلوم، مسئلہ الگ ہے، معلوم رہ کر بھی اس کے خلاف عمل کرنا، یہ جہالت میں شمار ہوگا اس کا۔ تو جو امام حسین کے فرش پہ آ جائے اس کو جہالت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور گمراہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چاہیے کہ دوسروں کو گمراہی سے نکالے اور دوسروں کو جہالت کے اندھیرے سے باہر کرے۔ یہ جو 40 دن کا جو عرصہ ہے، اسی کے پیچھے جلدی سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ عربی زبان میں کل کی جو تاریخ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا عربی میں؟ اربعین۔ اربعین کا ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ اربعین کا معنی ہے 40۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم 40 چہلم ترجمہ کر رہے ہیں، اس جگہ پر غور کیا جائے تو چہلم معنی نہیں ہے، 40 معنی ہے۔ 40 اور چہلم میں بڑا فرق ہے۔ 40 یا آپ کے علاقوں میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ والا لفظ ہے جب اپنے مرحومین کا چہلم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے مرحوم کا 40واں ہو رہا ہے آج، ہے نہیں؟ تو 40واں ٹھیک ہے، تو چہلم کے معنی میں آئے گا۔ 40واں اردو ہے، چہلم فارسی ہے، فارسی میں 40 کو کہتے ہیں چہل۔ چہلم فارسی لفظ ہے، 40واں اردو لفظ ہے۔ اربعین کا معنی 40واں نہیں ہے۔ اگر 40واں معنی دینا ہے اربعین کو تو کوئی لفظ کو اربعین سے پہلے لانا پڑے گا، اربعین کے بعد لفظ آتا ہے۔ دیکھیں عربی میں اربعین ہے، کبھی اربعین سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے، کبھی اربعین کے بعد۔ بیت کا کیا معنی ہے؟ بیت، اہل البیت، گھر۔ اگر اربعین سے پہلے آ جائے بیت تو اربعین، یہ معنی ہوگا 40واں گھر۔
اگر اربعین کے بعد آئے بیت، اربعین و بیت 40 گھر، 40واں گھر اگر پہلے آئے اربعین سے عربی میں، اگر اربعین کے بعد آئے 40واں، ٹھیک؟ جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم مومن کہیں، مؤمن و اربعین یعنی 40واں مومن جو آیا، 1 2 سے گنتی کیا جائے، پہلا بندہ، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، یہ 40واں بندہ۔ لیکن اگر اربعین کے بعد آ جا اربعین و مومن یعنی 40 مومن، جب 40 مومن کہہ رہے ہیں تو بات سب کی ہو رہی ہے، ایک کی ہو رہی ہے؟ سب کی۔ جب 40واں مومن کہیں تو ایک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ خاص دن ہم لوگ مرحوم کی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کا آج ان کی وفات کا 40واں دن ہے۔ فرق کیا ہے 40 اور 40 میں عربی حساب سے دیکھیں تو عزیزان محترم، دینی نقطہ نگاہ سے 40 انسان کو بڑا ترقی دینے والا نمبر ہے۔ 40 بڑی ترقیاں دینے والا نمبر ہے۔ 40 کوئی بھی عمل انسان 40 دن لگاتار، 40 ہفتے لگاتار، 40 جمعہ لگاتار 40 کر دے تو اس کے جو درخواست اور اس کی جو دعائیں ہیں اس کے استجابت ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو چلہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن بندہ کوئی عمل انجام دے، ٹھیک؟ تو 40ویں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مرحومین کا 40واں ہم کرنے کے بعد، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض جگہوں پر 1 سال تک بھی اپنے گھروں میں خوشیاں نہیں کرتے، لیکن اکثر ہمارے علاقے میں تو چہلم تک انتظار کیا تھا، اگر بچی کی شادی کرنی ہے، ان کی منگنی کرنی ہے، یا گھر میں کوئی پروگرام خوشی کا منانا ہے تو کہتے ہیں کرو باپ کا 40واں ہو جائے، 40واں ہو جائے پھر شادی رچائیں گے، 40واں ہو جائے پھر منگنی کریں گے، 40واں ہو جائے فلاں جشن کریں گے۔ 40واں ہم لوگ غم کو ختم کر کے غم کی حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کے لیے 40واں رکھا گیا ہے۔ 40 نمبر بدلنے کے لیے نہیں ہے، حالت بدلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کردار بدلنے کے لیے ہے، انسان کو درجہ بدلنے کے لیے ہے۔ 3-4 آپ کی خدمت میں مثالیں دیں کہ 40 کے نمبر میں کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے عنایت کی ہیں۔ نبی کریم کس عمر میں نبی بنے؟ 40 سال کی عمر میں، ٹھیک؟ نبی کریم کو جب اللہ نے حضرت زہرا کا نور دینا چاہا تو کتنے دن غار حرا میں عبادت کی دعوت دی؟ 40۔ حضرت یعقوب اور یوسف پیغمبر کی جدائی پھر ملاقات کتنے سال کے بعد ہوئی؟ 40۔ تو 40 نبوت دی گئی، 40 بی بی پاک کا نور دیا گیا، 40 حضرت یعقوب اور یوسف میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد حضرت آدم 40 سال تک سجدے میں رہے، 40۔ شہادت امام حسین کے بعد آسمان 40 دن تک خون روتا رہا، 40۔ حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے اللہ نے کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی کربلا سے نکل کے کربلا میں واپس کتنے دن میں آئی ہیں؟ 40۔ تو بی بی پاک بتا رہی ہیں 40 تورات لیا جاتا ہے، 40 نبوت لی جاتی ہے۔ اتنا ترقی کر جاتا بندہ 40 میں کہ اس کو نبوت عطا ہو جاتی ہے، اس کو توریت عطا ہو جاتی ہے، اس کو فاطمہ زہرا کا نور مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 دن کی عزاداری کر کے جیسا تھا ویسا ہی رہ جائے تو اس نے ترقی کیا کی ہے؟ 40 ترقی کا زینہ ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی باپ کا بچہ بھٹک جائے اور ایک بچہ دیندار ہے، ایک باپ کے 2 بچے ہیں، ایک دیندار بچہ ہے، ایک بے دین بچہ ہے، باپ اپنی نمازوں میں کس کو زیادہ دعا کرے گا؟
دیندار بچے کے لیے دعا کرے گا اور اس سے خدا سے تھوڑا سا زیادہ توجہ کر کے کہے گا خدا اس بے دین کو سیدھے راستے پہ لا. جتنا باپ کو خوشی بے دین بچے کے دیندار ہونے کی بنتی ہے نا، اتنی خوشی باپ کو دیندار بچے کے دینی اعمال انجام دینے پہ نہیں ہوتی. درجہ بڑھ جاتا ہے باپ کے دل میں. اگر کوئی بھٹکا ہوا حسینی سیدھے راستے پہ آ جائے تو امام حسین بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی گزشتہ سال یہ میرا عزادار نماز نہیں پڑھتا تھا، اس سال اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. گزشتہ سال یہ میرا عزادار شیطان کے بہکاوے میں جھوٹ کہا کرتا تھا، اس سال اس نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے. تو امام حسین کے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑا آرام ملتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہم نے نیت ارادہ کیا تھا کہنے کے لیے کہہ دیں گے، پھر اس کے بعد چند مصائب کے جملے اور آپ کے زحمت تمام اور قبلہ انشاءاللہ سخاوت علی قومی صاحبہ کی خدمت میں رہیں گے. ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں ہمارے مذہب کی. دیکھیں کل مولانا نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کا اور اپنے جو صاحبان علم ہے جو علم کی لیڈ کر رہے ہیں آج، ان کی قدر جانیں اور ان کے حق میں ہم دعا کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ممبر پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ابھی کچھ دن پہلے انڈیا سے کال آیا ہمیں، ایک اہل سنت کا لڑکا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا عقیدہ بدلوں، مجھے کسی کی رہنمائی چاہیے، کیا آپ مجھے کال میں سمجھا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دیکھیں 2-3-5 منٹ میں سمجھانا، یہ اگر پوری بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ نہ سامنے سے ملاقات ہو تو گفتگو کریں، جو علماء وہاں پر سامنے آپ کے حاضر ہیں سامنے جا کے بیٹھے تاکہ آپ آرام سے ان کی بات پوری سمجھ سکیں. تو ہم نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہ ایک شیعہ لڑکے کا دوست ہوں، میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیں شیعہ لڑکے کا دوست ہوتے ہوئے شیعہ بننا یہ مسئلے میں مضبوطی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے والدین راضی ہیں اس سے؟ تو کہا میرے والد صاحب ہی نے مجھ سے کہا. میں نے کہا کہ بابا میں عقیدہ بدلنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا کون سا عقیدہ؟ کہا میں شیعہ مذہب میں جانا چاہتا ہوں. کہا بسم اللہ جاؤ بیٹا، بسم اللہ جاؤ بیٹا. کہا بابا کیوں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا 1400 سال کے بعد جس کے نوکر کی طاقت ایسی ہے اس کے آقا کی طاقت کیا ہوگی. یعنی آج ایک شخص جو باطل کے سامنے ڈٹ کر علی کا لال سید کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں کہ بھائی جب آج کے اس 1400 سال بعد اولاد علی میں اتنی طاقت ہے تو مولا علی میں، ٹھیک؟ تو یہ چیز ہمیں اس بات کی قدر. اور ایک شخصیت گزری ہے آیت اللہ خونساری کے نام سے، ایک بھٹکا ہوا جوان، اس کے بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، دیکھا کچھ بات نہیں مانتا ہے، تو آیت اللہ خونساری کے پاس جا کے کہا کہ جناب میرا بھائی ہے، میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا، سمجھا دیں گے آپ تھوڑا سا اس کو. تو کہنے لگے کہ کیا ہے وجہ، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس نے نہ کیا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا. تو آیت اللہ خونساری صاحب نے فرمایا کہ اب میری نصیحتیں اس پر اثر ہونے والی نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا جائے. بھائی نے کہا کہ جناب اب کچھ بھی راستہ نہیں؟ کہا ایک راستہ ہے. کہا جناب کیا راستہ ہے؟ کہا کسی بھی طرح سے اس کو مجلس میں لے چلے جاؤ، اگر مصائب سن کے رو دے تو سمجھ لو رمق باقی ہے، اگر مصائب میں بھی گریہ نہ کرے یا اداس نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ رمق بھی ختم ہو گئی. بھائیوں نے سمجھا کے بجھا کے جھگڑا کے لے آئے مجلس میں. اب ایسا بندہ جیسے ہی بارگاہ کے دروازے میں قدم رکھا، پتہ نہیں کیا احساس ہو گیا اس کو، گڑ گڑا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا، بیٹھ گیا، گریہ کیا. بھائیوں نے جا کے آیت اللہ خونساری صاحب سے کہا کہ جناب جیسے امام بارگاہ میں گیا بڑے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ لے آؤ رمق باقی ہے، اس لیے کہ جو حسین پر روئے وہ ہدایت کے قابل ہے. تو عزیزان محترم یہ کشتی نجات ہے، یہ سفینہ نجات ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے.
تو ہمیں یہاں پر آنے کے بعد جو چیز کا زیادہ دھیان ہمیں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو زیارت اربعین میں امام نے فرمایا کہیں ہماری زندگیوں میں جہالت نہ آ جائے، کہیں ہماری زندگیوں میں گمراہی نہ آ جائے۔ اگر گمراہی سے اور جہالت سے ہم بچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ معنوی ترقی کر گئے ہیں ان 40 دنوں کی عزاداری کے نتیجے میں۔ اربعین ہے، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آج رات گزر جائے گی، کل صبح قبر سید الشہداء پہ پہنچ جائے گی۔ آپ میں سے پتہ نہیں خدا کسی کو یہ دل نہ دکھائے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں، آپ یہاں رہے ہوں اور آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو اور میت میں شرکت کرنے کے لیے جائیں تو جیسے جیسے آپ اپنے شہر کے نزدیک ہوتے جائیں گے نا ویسے ویسے آپ کا دکھ زیادہ ہوتا جائے گا، اس لیے کہ وہ خیالات آتے جائیں گے جو شہر سے ہیں، جو بھائی کے ہیں، جو رشتہ دار کے ہیں۔ تو زینب جیسے جیسے کربلا کے قریب آتی جاتی تھی بس زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ہائے حسین، بھائی حسین، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین۔ روایتوں میں لکھا ہے، مقتل میں ہے کہ جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے اعلان کیا کہ پھپھی اماں ماحول سازگار ہے، ابھی ہم اپنے بابا کی قبر پہ جائیں گے، کہتے زینب ہماری سے اتری نہیں ہے، خود کو ہماری سے گرا دیا ہے۔ زینب ہماری سے زمین پر آ گئی ہیں کہ بھائی میں پہنچ گئی، بھائی میں آ گئی تیری قبر پہ۔ آپ اندازہ لگائے 40 دن کے بعد بہن بھائی کی قبر پر پہنچی ہو۔ ہمارے علاقے میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے مصائب کے انداز میں، اس مرثیے کے 2 بند آپ سماعت فرما لیں اور مصائب کو ہی اس کو حساب کر لیں۔ اٹھ کے دیکھو ذرا، اٹھ کے دیکھو تو ایک نگاہ بھائی، ٹکڑے زخموں سے ہے جگر بھائی، ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری کمر بھائی، جھک گئی ہے میری کمر بھائی، وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پر تازیہ نے کھائی، وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پر تازیہ نے کھائی ہوں، میں زینب فلک ستائی ہوں، تجھ سے ملنے یہاں میں آئی ہوں، اور لٹے قافلے کو لائی ہوں، بھائی کیا کیا ستم اٹھائی ہوں، بھائی کیا کیا ستم اٹھائی ہوں، شام تک بے ردا گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی مر گئی زینب، شام تک بے ردا گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی مر گئی زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔